السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. میرا وطن میرے جسم و جان سے پیارا ہے، کبھی غروب نہ ہو یہ ستارہ ہے. رہے وطن میں ہماری محبتوں کا معیار ہمارے خون کے قطروں سے آشکارا ہے. اسی کی گود میں کھیلے پھلے پھولے، کبھی پرائی کا آغوش کب گوارا ہے. جنہیں ہے شوق کے کھیلے وطن کی عصمت سے، جنہیں ہے شوق کے کھیلے وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. کیونکہ 15 اگست کے ایام قریب ہیں، اس لیے ہر سال تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور رول کیا ہے، اس عنوان پر گفتگو ہوتی رہی ہے. کیونکہ آج جو سلیبس اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس میں ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے، اس کو یا تو ہٹا دیا گیا یا مسلمان اس کو بھول چکے ہیں. اس لیے ہر آزادی کے ایام کے موقع پر اس عنوان پر گفتگو ہوتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ملک ہمارا ہے، ہمارا رہے گا اور ہم یہیں کے باشندے ہیں، یہیں مر کر مٹی میں ہم دفن ہوں گے. اس لیے نئی نسلوں کو بتانے کے لیے اور موجودہ حضرات کو معلوم کرانے کے لیے اس عنوان پر گفتگو ہوتی رہی ہے. اسی کی ایک کڑی آج بھی ہے کہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور رول کیا ہے. کیونکہ جب تک ہم ماضی کے ایام کو اور ماضی کے حالات کو، گزرے ہوئے زمانے کو اگر یاد نہیں کریں گے، اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں اگر امت کے سامنے نہ رکھیں گے تو آنے والی نسلیں کیسے جانیں گی کہ ہندوستان کے آزادی میں ہمارے آباء و اجداد کا کردار ہے. کیونکہ ایک کثیر طبقہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی شناخت یہاں سے مٹ جائے، جس کی وجہ سے علاقوں کے نام تبدیل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی مسلم پرسلہ پر حملہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے
مسلمانوں کی وقف کی ہوئی جائیدادوں پر سرکار کی غلط نظریں، غلط پالیسی ان کی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہندوستان کے آزادی میں صرف یہ نہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے قربانی دی، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہی قربانی دی ہے۔ اس لیے اس عنوان پر گفتگو ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ پر ذرا غور کریں کہ ہندوستان وہ ملک ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے فرمایا تھا کہ ہند سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملک آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا، مال و دولت کی بہتات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے رکھی۔ اگر 15 شتابدی پر غور کریں گے، 15 صدی میں اگر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس وقت یورپ کے اندر 2 سپر پاور تھی، ایک اسپین، ایک پرتگال۔ یہ 2 کنٹری جو اس وقت سپر پاور کہلاتی تھی، یہاں کی جو سطح تھی کرسچنوں کی سطح تھی۔ اور اس وقت اسپین کا جو مافیا کنگ تھا، جس کو دنیا کولمبس سے جانتی ہے، اور پرتگال کا جو مافیا کنگ تھا اس کو واسکو ڈگاما سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ دونوں اس زمانے میں سمندروں کے اندر جہازوں کو چھینا کرتے تھے اور اپنی اپنی سمپتی کو، جائیدادوں کو، مالوں کو بڑھانے کے لیے کوششیں تگ و دو کیا کرتے تھے، اور ان دونوں میں آپس میں جنگیں بھی ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ لڑائی ہوئی واسکو ڈگاما اور کولمبس کے درمیان، تو ان دونوں نے اپنے فیصلے کے لیے اس وقت کے جو لوگ سطح پر قابض تھے، پوپ کرسچن کے جو پادری تھے، ان کے پاس گئے کہ ہمارے درمیان انصاف کر دو۔ تو اس وقت کے پوپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ساری دنیا کی سمپتی ہماری ہے، سارے مال ہمارے ہیں، اس لیے آدھی دنیا پر تم حکومت کرو، آدھی دنیا پر یہ حکومت کرے۔ اور انہوں نے 2 حصے تقسیم کیے، ایک پوربی حصہ کہلایا، ایک پچھمی حصہ کہلایا۔ تو پچھمی حصہ کے مالک اس نے کولمبس کو بنایا، اور کولمبس پچھمی علاقوں میں گئے، اور پچھمی علاقوں میں امریکہ پڑتا ہے، وہ امریکہ میں جا کر وہاں کے مال و دولت کو لوٹا۔ اور یہ وقت اور صدی تھی 1492 عیسوی۔ وہ امریکہ میں جا کر وہاں کا جو مول باشی، وہاں کے جو اصل سرنارتھی تھے، رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو قتل کیا، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ذبح کیے جو اصل امریکن تھے۔ ان کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے وہاں پر اپنا سطح اور اپنی مال و دولت پر اپنی قبضے کو ظاہر کیا اور مالوں کو لوٹتا رہا۔ تو جس طرح آج جو امریکہ دوسروں کو بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے، اگر آپ غور کریں گے، یہ امریکہ کروڑوں لوگوں کے خون پر کھڑی ہے یہ امریکہ۔ اور آج جو امریکہ کے اندر رہنے والے لوگ وہاں کے اصل مول باشی نہیں ہیں، وہاں کے جو انڈینز تھے ان کو تو انہوں نے قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ یہ لوگ تو آ کر قابض ہوئے۔ تو جس طریقے سے کولمبس امریکہ کو لوٹنے گیا، اسی طریقے سے 1498 عیسوی 1498 کو جو پرتگال کا رہنے والا مافیا کنگ واسکو ڈگاما بھارت کی سرزمین پر آیا، اور سب سے پہلے وہ کالی کٹ کے علاقے، کیرلا کے علاقوں میں آیا، اور کالی کٹ میں جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا 15ویں شتابدی میں، چھاموڑی، ان کے یہاں آ کر انہوں نے سرنارتھی لی، وہاں پر رہنے لگا، اور رہنے کے بعد اس کا مہمان بن گیا، دھیرے دھیرے اپنے قدموں کو بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ موقع پا کر کالی کٹ کے بادشاہ کو اس نے قتل کیا، اور خود کالی کٹ کا بادشاہ اور راجہ بن گیا۔ اور اس وقت کے جو
ہندوستان کے جو باشندے تھے، رہنے والے لوگ تھے، اپنی تجارت کے لیے عرب دیشوں میں جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ کیرلا کے اکثر لوگ عرب کنٹری میں، گلف کنٹری میں رہتے ہیں، ایک پرانی تاریخ ہے ان کی، اور اکثر لوگ اپنے مال کی بیپار کرنے، تجارت کرنے، خرید و فروخت کے لیے پانی جہاز کے ذریعے سے عرب دیشوں میں جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت کیرلا کے بندرگاہوں پر جہازوں سے ٹیکس کے اصول کا کام یہ پرتگال کا رہنے والا یہ مافیا کنگ واسکو ڈی گاما کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھارت کو لوٹتا رہا، یہاں تک کہ تقریباً پہلی مرتبہ 7 جہاز سونے کی اشرفیوں سے بھر کر انہوں نے ہندوستان سے پرتگال لے کر گیا۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، ہندوستان کے سونے چاندی کو لوٹتا رہا، یہاں تک کہ 11 جہازیں دوسری مرتبہ سونے کی اشرفیوں سے بھر کر یہاں سے لے کر گیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، تاریخ بتاتی ہے کہ 21 جہازیں سونے کے اشرفیوں سے لوٹ کر وہ پرتگال لے گیا۔ پھر قسمت اس کی ساتھ نہ تھی، وہیں مر گیا۔ لیکن جب پرتگالیوں کو پتا چلا کہ بھارت کے اندر اتنا مال، اتنی سمپتی ہے، اتنے مال و دولت ہے، تو پرتگالی لوگ جو ہے پھر ہندوستان کا رخ کیے، اور تقریباً 70 سال ان پرتگالیوں نے بھارت کی سرزمین کو لوٹا۔ اس کے بعد پرتگالیوں کے بعد فرانسی آئے، انہوں نے ہندوستان کو لوٹا۔ پھر فرانسی کے بعد ہالینڈ کے لوگ آئے، پھر انہوں نے ہندوستان کو لوٹا، لوٹتے رہے، یہاں تک کہ سن 1601 عیسوی کا دور آیا، اور ہالینڈ کے بعد جو لوٹنے کے لیے جو لوگ آئے، انگریز سامراج لوگوں نے یہاں پر قدم کو بڑھایا، اور اس بھارت کو لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ ملک ہندوستان کو غلام بنانے کے لیے سب سے پہلے 6 یا 7 لوگ گجرات کے بندرگاہوں پر اترے۔ اور مقصد کیا تھا؟ اور یہ مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے اپنے پاؤں کو پھیلانا ہے، شکنجوں کو مضبوط کرنا ہے، اور ہندوستان کی مال و دولت پر قابض ہونا ہے، یہاں کے باشندوں کو غلام بنانا۔ یہ مقصد ان کا تھا، لیکن لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے آیا، ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی تحریک چلا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بیپار کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سن 1601 عیسوی میں گجرات کی بندرگاہوں پر اترا، اور گجرات کے اندر انہوں نے سب سے پہلی اپنی بلڈنگ بنائی کوپر ویلا کے نام سے۔ آج بھی سورت کے اندر بلڈنگ موجود ہے، کیونکہ اس کا ایک سپہ سالار تھا جیمز کوپر، اسی کے نام سے بلڈنگ بنی۔ اس کے بعد وہ گجرات کی سرزمین پر بندرگاہوں پر قابض آنے لگا، یہاں تک کہ موقع پا کر جو گجرات کا نواب تھا سن 1612 عیسوی میں سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر خون بہا تو مسلمانوں کا بہا، اور انگریزوں نے بہایا، سب سے پہلا خون مسلمانوں کا انگریزوں نے بہایا سن 1612 عیسوی گجرات کے اندر۔ اس کے بعد ساری بندرگاہوں پر انگریز قابض ہو گئے، ایک شعبے کے بعد دوسرا شعبہ، تیسرا شعبہ، ہندوستان کے اندر بڑھتی ان کی قدم چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ 150 سال عرصہ گزر گیا، سن 1600 لے کر سن 1750 عیسوی تک۔ لیکن یہ 150 سالہ عرصے کے اندر کسی کے ذہن کے اندر بات نہ آئی کہ انگریز ہندوستان کیوں آیا ہے۔ سب یہ سوچتے تھے کہ یہ بیپار کے لیے، تجارت کے لیے آیا ہے، لیکن اس کا مقصد تجارت کا نہ تھا۔ لیکن سب سے پہلے اگر کسی کی سمجھ میں بات آئی، ہندوستان میں انگریز کو آنے کا مقصد تجارت اور بیپار اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی تحریک نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد اس کے بہانے یہ ہے کہ یہاں کے مسلمان، یہاں کے لوگوں کو غلام بنانا ہے، یہاں کے مالوں پر، سمپتی پر قبضہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے اس کو بھانپا وہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سراج الدولہ نواب کلکتے کا مسلمان، جنہوں نے سب سے پہلے، ان سے پہلے ان کے جو علی وردی خان تھے، انہوں نے سن 1750 میں جنگیں لڑی۔ پھر اس کے بعد پلاسی کا جنگ جو وجود میں آیا، آپ تاریخ کے اندر پڑھتے ہوں گے، سن 1750 عیسوی کے اندر پلاسی کا جنگ وجود میں آتا۔ اور جنگ سے پہلے آپ غور کریں گے، تاریخ پہ غور کریں گے، مسلمانوں اس وقت سراج الدولہ کے پاس تقریباً 18,000 فوج تھی، اور فوج کا سپہ سالار میر جعفر تھا، اور انگریزوں کی طرف سے جو کلکتے کے اندر فوج تھی 300 کی فوج تھی، ان کا سپہ سالار رابرٹ کلائیو تھا۔ انہوں نے
اس وقت برٹش گورنمنٹ کو خط لکھا کہ ہندوستان کی جو فوج بڑی مضبوط ہے اور 18,000 کی تعداد ہے، ہم ان سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، تم مزید فوج ہمارے پاس بھیجو۔ آج بھی لندن کے اندر انڈیا لائبریری کے نام سے جو ایک بلڈنگ ہے، وہاں ہندوستان کے آزادی کے 20,000 سے زیادہ ہندوستان کے غلامی کے دستاویزات موجود ہیں۔ وہاں پر انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو خط لکھا کہ مزید فوج بھیجو، تو وہاں کے برٹش گورنمنٹ نے جواب دیا ہم مزید فوج بھیج نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس صدی میں یہاں جنگ ہو رہی تھی، اسی صدی میں فرانس کے اندر نیپولین بوناپارٹ کے خلاف انگریز لڑ رہے تھے، کیونکہ فرانس کے اندر جو نیپولین بوناپارٹ تھے انہوں انگریز کو مار مار کر فرانس سے بھگا رہے تھے، تو ساری فوج انگریز سامراجوں نے وہاں لگا رکھی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم مزید فوج نہیں بھیج سکتے۔ تو رابرٹ کلائیو نے اپنے 2 جاسوس کو سراج الدولہ کی فوج میں بھیجا کہ پتہ کرو کوئی چاپلوس، کوئی لالچی انسان ان کی فوج میں ہے۔ تو جب ڈھونڈا تو جو فوج کا سپہ سالار میر جعفر تھا، وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ میں کلکتے کا نواب کس طرح بن جاؤں، اور کلکتے کا نواب کا مطلب ہے کہ آج کا پردھان منتری، اس وقت وہ تصور کر رہا تھا۔ اور رابرٹ کلائیو کی جو جاسوسوں نے ان کو خریدنے کے بعد جب جنگ سن 1757 عیسوی کو پلاسی کا جنگ جب وجود میں آیا، 60 منٹ بھی جنگ لڑی نہیں گئی، 60 منٹ بھی جنگ لڑی نہیں گئی، کیونکہ جو فوج کا سپہ سالار میر جعفر تھا وہ انگریز سے بک چکا تھا، اور انہوں نے اپنے فوج کو کہا کہ سرنڈر کر دو۔ 300 فوج کے سامنے 18,000 کی تعداد سرنڈر کر دی، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انگریزوں نے 18,000 فوجوں کو گرفتار کر کے فورٹ ولیم جو کلکتے کے اندر ایک جگہ ہے وہاں پر بندی بنا کر رکھا، 10 دن بھوکا پیاسا، اس کے بعد ساری فوجوں کو جو گولی سے شوٹ کر دی۔ تو یہ آپ غور کریں کہ ایک انسان کتنا دور تک جا سکتا ہے اور کتنا گر سکتا ہے اپنے عہدے کے لیے، اپنی لالچ کے لیے، اور کتنا اس نے ملک کا سودا کیا۔ اور سراج الدولہ نواب کلکتے کا جو مسلمان تھا وہ مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مرشد آباد کے علاقوں میں ان کو شہید کر دیا گیا، بندہ شہید ہو گیا، لیکن انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا قربانیاں ہیں، لیکن انہیں بتانا چاہتے ہیں جنہیں شوق کہ کھیلے وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے آبا و اجداد نے جنگیں لڑی، سن 1757 عیسوی میں جنگ لڑی گئی۔ اس کے بعد انگریز نے جب سراج الدولہ نواب کو شہید کر دیا، اس کے لیے میدان صاف ہو گئے اور سارے علاقوں پر قبضہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ساؤتھ کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ مار کے وجود میں آتا ہے سن 1799 عیسوی کے اندر۔ میں مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں 1799 کو، اور آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خون میں لتڑی لاشوں پر انگریز نے چڑھ کر کہا تھا آج سے ملک ہمارا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کیسا مجاہد اعظم تھے، ان کے اندر کیسی ملک کی محبت اور حمیت تھی کہ انہوں نے ملک کا سودا نہیں کیا، اپنے آپ کو شہادت پیش کر دی، ساری چیزیں لٹا دی ہے یہ ملک کی حفاظت کے لیے، لیکن ان کے سامنے گھٹنے کو نہ ٹیکے۔ لیکن افسوس یہ ہے آج انہی کے ناموں کو مسخ کیا جاتا ہے، انہی کی تاریخوں کو مٹایا جاتا ہے، لیکن ہمیں میرے بھائیوں دوسروں سے شکوا نہیں، ہمیں اپنوں سے شکوا، ہمیں خود ان کی تاریخ معلوم نہیں، ہمیں خود ان کی جو ہسٹری سے ہم واقف نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں غور کریں، آج پڑھے اور غور کرے، سن 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے، انگریز کے لیے میدان پورا صاف ہو جاتا ہے، انگریز دلی کی طرف بڑھتا ہے، اور سن 1800 عیسوی کے اندر دلی پر انگریز قابض ہو جاتا ہے۔ اس وقت دلی میں شاہ عالم بادشاہ کی حکومت تھی، انگریز دلی پر قابض ہوا، قابض ہو کر اس نے شاہ عالم بادشاہ کو اپنے انڈر میں لیا، اور دلی جو مغلیہ سلطنت کے دور سے علم کا مرکز سمجھا جایا کرتا تھا، چاروں طرف علماء کی تعداد بڑھی ہوئی تھی اور چاروں طرف علم کے حلقے لگے ہوئے تھے۔ اب غور کرے، جب اس نے دلی پر 1803 عیسوی میں
انگریز نے لال قلعے سے جب انگریزی پرچم کو لہرایا اور اس نے 3 جملے اور 3 نعرے دیے انگریزوں نے، خلق خدا کی ہے، ساری مخلوق خدا کا، اللہ کا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکومت چلے گی ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ جب اس نے یہ نعرہ دیا ایسے وقت میں، ایسے حالات میں کہ کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو انگریزوں کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کر سکتا۔ اس زمانے میں جس نے نعرے جہاد بلند کیا، میرے بھائیو غور کرنا، سب سے پہلے دلی کے اندر ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں کہ انگریز کے خلاف کوئی نعرہ بلند نہیں کر سکتا تھا، تو ایک مجاہد اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے نعرہ دیا ایسے وقت میں جو کوئی ان کے مقابلے میں نہ تھا اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ تھا۔ انہوں نے انگریز کے خلاف نعرہ دیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، ان کی جائیدادیں فرق کر لی گئی، دلی سے شہر بدر کر دیا گیا، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کی آنکھوں میں کی بینائی چلی گئی۔ میرے بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں، آج ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل فخر ہیں، لیکن آپ غور کریں، ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک سن 1803 عیسوی میں چلائی تھی۔ 1803 عیسوی میں دلی کے اندر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ لوگ اپنے ماؤں کے پیٹوں میں وجود بھی نہ پائے تھے۔ ان کے ڈیٹ آف برتھ پہ غور کریں، کوئی 1869 میں پیدا ہوئے، کوئی سن 1904 میں پیدا ہوئے، کوئی 1907 میں پیدا ہوئے، لیکن ہمارے آبا و اجداد نے اس 1803 عیسوی میں ہندوستان کے اندر انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا، جس کے نتیجے میں ان کو زہر دے دیے گئے، دلی سے نکال دیا گیا، اور یہاں تک کہ سن 1824 عیسوی میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ انہوں نے جو 1803 میں جو تحریک چلائی تھی، علم جہاد ہندوستان کی آزادی کے لیے بلند کیا تھا، آج جو جہاد کو بدنام کیا جاتا ہے، میرے بھائیو، ظلم کے خلاف آواز کو اٹھا کر، انگریزوں کے خلاف آواز کو اٹھا کر انہوں نے علم جہاد بلند کیا، اور انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے 2 شاگردوں کو تیار کیا، ایک سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو انہی کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے وفات کے بعد ان دونوں نے اس تحریک کو سنبھالے، اور 1826 عیسوی میں 1826 کے اندر سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر 6000 مجاہدین نے بیعت جہاد کیا، ہندوستان سے انگریزوں کے بھگانے کے لیے جو ہے ان کے ہاتھوں پر بیعت کیے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، صحابہ اور تابعین کے بعد اتنی صاف ستھری جماعت آج تک پیدا نہیں، آج تک اتنی صاف ستھری جماعت پیدا نہیں ہوئی۔ راتوں کو جو خانقاہوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اللہ اللہ کی رٹ لگائی جاتی ہے، تسبیح پڑھائی جاتی ہے، کلمے کا ورد کیا جاتا، ساری چیزوں کو بند کر دیے گئے۔ راتوں میں صرف تہجد کی نماز پڑھنا ہے، باقی انگریزوں کے خلاف جو ایک جنگ کی تیاری کرنی ہے، گھوڑ سواری سیکھنی ہے، کس طرح انگریزوں کو مات دینا ہے، راتوں کے وقت ٹریننگ دیتے رہے، یہاں تک کہ 6000 کی فوج ان کے پاس، اور ایسی جو اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کیونکہ انگریز سب سے پہلے ہندوستان کے اندر آ کر انہوں نے علماء کو ذبح کرنا شروع کیا اور دینی شناخت کو مٹانا چاہا، اس لیے یہ علماء کھڑے ہوئے ان کے خلاف ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب مرکز سینٹر کس کو بنانا چاہیے، کیونکہ چاروں طرف انگریزوں کا تسلط، کھلے عام کوئی پرچار نہیں کر سکتا، کھلے عام انگریزوں کے خلاف لوہا نہیں لے سکتا، تو انہوں نے اس وقت کا اکھنڈ بھارت اور متحدہ بھارت صوبہ سرحد کو انہوں نے اپنا مرکز اور سینٹر بنایا۔ صوبہ سرحد کا علاقہ انہوں نے پورے ہندوستان سے صوبہ سرحد کو کی چنا، پڑوس ملک بنگلہ دیش، ہندوستان، یہ سارا مل کر جو اکھنڈ بھارت تھا اس کا صوبہ سرحد کو انہوں نے اس علاقے کو چنا 3 وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ تھی، یہاں کے لوگ اتنے وفادار تھے صوبہ سرحد کے کہ اگر جان دینی ہو جان دے دیں گے، لیکن
دوستوں کو, مہمانوں کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس صوبہ سرحد سے لگ کر جو علاقے تھے یہ اسلامی کنٹریاں ان کے بازو میں تھی. ایک طرف ایران تھا, ایک افغانستان تھا, ایک طرف جو ہے عراق کا علاقہ تھا. ان علاقوں کی وجہ سے انہوں نے اس جگہ کو چنا. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اگر ہمارے پاس رسد سامان ختم ہو جائے ہم ان ملکوں سے لے سکتے ہیں. اس وجہ سے سید شہید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مرکز اور سینٹر صوبہ سرحد کو قرار دیا اور وہاں سے لیڈ کرتے تھے. کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ مجاہدین دلی تک پہنچ جائے اور دلی پر قابض ہو جائے, دلی پر اسلام جو ہے, دلی پر جو پرچم اور جھنڈا لہر جائے ہندوستان آزادی کی. اس وجہ سے وہ وہاں سے لیڈ کرتے رہے. لیکن جب انگریز کو اس کی خبر ملی تو صوبہ سرحد اور دلی کے درمیان پنجاب کا علاقہ آتا ہے. پنجاب کے علاقے میں راجا تھا راجا رنجیت سنگھ. انگریز اس کو اپنے انڈر میں لیا اور کہا کہ تم سید احمد شہید رائے بریلوی کے خلاف لڑو, ہم تمہیں بڑا بڑا عہدہ دے دیں گے. حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب خبر ملی تو انہوں نے راجا رنجیت سنگھ کو خط لکھا کہ دیکھو انگریز نے تمہارا ہے نا ہمارا, تمہارا بھی دشمن ہمارا بھی دشمن, یہ ملک کا دشمن ہے, تم ان کا ساتھ نہ دو. اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو پہلا جہاد ہم تم سے کریں گے. لیکن راجا رنجیت سنگھ مانا نہیں. حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کی طرف آ رہے تھے. درمیان میں پشاور کے علاقوں میں راجا رنجیت سنگھ سے جنگ ہوئی اور اتفاق دے کہ اللہ کا کرنا یہ تھا پہلی بار میں سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فتح نصیب ہوئی اور ایک چھوٹے سے علاقے پر اسلامی حکومت قائم کرتی, چھوٹے سے علاقے پر. اس کے بعد جب راجا رنجیت سنگھ اور انگریز نے دیکھا کہ یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں, کہیں دلی تک یہ نہ پہنچ جائے, اب کیا کیا جائے, تو انگریز نے سازش رچی اور انہوں نے ایک نعرہ دیا کہ سید احمد شہید رائے بریلوی وہابی ہے, تم ان کا ساتھ نہ دو. آج جس طرح ہم وہابی کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں نا کہ وہابی ہے, یہ وہابی ہے, یہ انگریزوں کا دین ہے میرے بھائیوں, یہ تاریخ ہے. مقدمے وہابیان جو انگریز کے زمانے میں کورٹ میں لڑی گئی, اب وہ تاریخ اٹھا کر پڑھیے. سب سے پہلی کتاب انگریزوں نے وہابیوں پر لکھا, وہابی پر 12 جلدوں میں انگریزوں نے کتابیں لکھی ہے. پہلی لٹریچر انگریزوں نے لکھی ہے وہابیوں پر. اور انہوں نے نعرہ دیا فتویٰ, اور لوگوں سے کچھ لوگوں کو تیار کر کے فتویٰ دیا گیا کہ سید احمد شہید رائے بریلوی وہابی ان کا ساتھ نہ دیں. جس کے نتیجے میں کیا ہوا, ایک رات میں 4000 مجاہدین کو مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں ذبح کر دیا. مسلمان کو ذبح کر دیے, یہ وہابی کی بنیاد پر. اور آج بھی ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے وہابی کی بنیاد پر. یہ انگریزوں کا دین ہے میرے بھائیوں. انگریز جو دے کر گیا اس ملک کے اندر آج ہم جھیل رہے ہیں, یہ تاریخ ہے ہماری. لیکن سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ اب اپنے لوگ مخالف ہو گئے, اب کیا کیا جائے, سینٹر چینج کیا جائے. تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا. حضرت مولانا محمد علی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ولایت حسین رحمۃ اللہ علیہ, مولانا جو ہے اولاد حسین قنوجی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, ان 4-5 افراد کو تیار کیے اور ایک بمبئی کی طرف, کولکتہ کی طرف اور مدراس کی طرف اور یو پی کے علاقوں میں ان کو بھیجے کہ وہاں جاؤ اپنے سنگٹھن کو مضبوط کرو, وہاں سے مال و دولت بھی دو اور افراد کو بھی دو, میں افراد کی بھی ضرورت ہے. اسی اثنا میں پلاسی کا جنگ وجود میں آتا ہے. یہ پلاسی کی جنگ سن 1831 عیسوی میں جو جنگ لڑی گئی. یہ بالا کوٹ کی جنگ سن 1831 عیسوی میں لڑی گئی. یہ بالا کوٹ کی جنگ کی تاریخ آپ غور کریں, آپ جا کر سرچ کیجئے گا گوگل پہ بالا کوٹ کی تاریخ. اور وہ تاریخ جو مسلمانوں کی خونوں سے آج وہ پہاڑیاں رنگین ہیں میرے بھائیوں. اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فوج اس پہاڑیوں پر ہاتھی پر سوار ہو کر تھے. اچانک راجا رنجیت سنگھ کا بیٹا شمشیر سنگھ اپنی فوج کو لے کر آ دھمکا اور ان کو راستہ نہ ملا. اسی اثنا میں انہوں نے ساری فوجوں کو ذبح کر دیے. سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر شہید ہو گئے. اور یہ ہماری تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے آج یہ 1831 عیسوی تک آپ غور کریں, ہر جگہ آپ کو علماء اور مسلمانوں کی جماعتیں ملیں, ہر جگہ. 1831 تک یہ جنگ مسلمانوں نے صرف اپنے بلبوتے پہ لڑی, بھارت کی سرزمین پر انگریزوں کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی.
آج مسلمانوں کی تاریخ پتہ ہی نہیں، یہ تاریخ سے ہم روح آشنا ہی نہیں میرے بھائی. یہ تاریخ ہم غور کریں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے. اگر آج ہم نئی تاریخ کو بیان کریں گے یہ تاریخ اوراق کے اندر بند ہو جائے گی میرے بھائی. یہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی. ہزاروں علماء بالا کوٹ کی چوٹی پر پہاڑی پر شہید ہو گئے. آج وہ پہاڑی شہادت دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی یہ شہادت کی نتیجہ ہے کہ آج یہاں سے انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر گیا. 1831 کے بعد ملک کے حالات بگڑ گئے. انگریز نے بھانپ لیا کہ سب سے پہلے جو روح رواں لیڈرشپ جن کے ہاتھوں میں ان کو قبضہ کیا جائے، ان کو مات دیا جائے. تو ان کو پتہ چلا کہ ساری جگہ یہ لیڈرشپ تو علماؤں کے ہاتھوں میں، ان علماؤں کو ذبح کیا جائے. 1831 عیسوی کے بعد جو تحریک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف 1803 میں چلائی تھی، وہ تحریک سن 1831 1831 کے اندر آ کر سرد پڑ جاتی ہے. کیونکہ چاروں طرف انگریز علماؤں کو دیکھ کر پھانسی دینے لگے، شوٹ کرنے لگے. یہاں تک کہ اب انگریز کی فوج میں دوسرے لوگ داخل ہونے لگے. اور انگریز تو ساری فوج اپنے ملک سے نہیں لے کر آیا تھا، ان کی فوج میں ہندوستان کے لوگ بھی یا تو جبرن یا مال کی لالچ میں گھسے ہوئے تھے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی فوجوں میں بغاوت برپا کیا جائے، ان کی فوج کو فوج کے خلاف لڑائی جائے. تو سب سے بڑا رول جو ادا کیا سن 1857 1857 جس کو ہم غدر کہتے ہیں میرے بھائی، غدر نہیں ہے، غدر کے معنی دھوکہ ہے. یہ دھوکہ نہیں دیے. اس تحریک کو جو برپا کرنے والی جو شخصیت تھی شاہ احمد اللہ فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھی. یہ کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ جہاں پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس کے بدلے جو خیرات میں زمین دی گئی وہاں پر جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے انہی کے نام پہ تعمیر کی جا رہی ہے. شاہ احمد اللہ فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت برپا کی ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ محراب علی قادری قلندری کے مرید ہیں جو بڑے چوٹی کے اللہ والے تھے. ان کے ہاتھوں پر جب انہوں نے بیعت کیا تھا شاہ احمد اللہ فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو محراب علی قادری قلندری نے یہ کہہ کر بیعت دیے تھے کہ جہاد کی سوکھی رگوں میں خون دوڑانے کا کام تم کرو گے تب ہم تمہیں خلافت دیں گے. اس بنیاد پر یہ خانقاہوں میں بیٹھ کر ہندوستان سے انگریزوں کے خلاف جو مجاہدین کو تیار کیا گیا، خانقاہوں میں بیٹھ کر جہاں قال قال کی رٹ لگائی جاتی ہے، اللہ اللہ کی رٹ لگائی جاتی ہے. اور یہ شاہ احمد اللہ فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فوجوں میں بغاوت برپا کی اور اعلان کیے کہ دیکھو تمہیں جو کھانے کے لیے روٹیاں دی جاتی ہے، روٹیوں میں خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے اور دیگر چیزیں. انہوں نے نعرہ دیا تو انگریز کی جو فوج تھی اور فوج میں جو بھارتی لوگ تھے وہ انگریز کے خلاف ہو گئے، جس کے نتیجے میں شاملی کے میدان میں 1857 کی جنگ لڑی گئی. 1857 کی جنگ جو پلاسی کی جنگ، لوگ یہاں سے تاریخ بتاتے ہیں لیکن میرے بھائیوں یہ کثیر تاریخ جو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے جو بیان کرتا ہوا آیا. سن 1757 یعنی پلاسی کا جنگ سراج الدولہ نواب نے لڑی. اس وقت سے مسلمانوں نے قربانیاں دی، اس وقت سے مسلمانوں نے قربانی 100 سالہ تاریخ کو حذف کر دیا گیا، کتابوں سے ہسٹری سے مٹا دیا گیا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کا آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی. کیونکہ 100 سالہ تاریخ مسلمانوں کی خونوں سے بھری پڑی. سن 1857 میں جب جنگ لڑی گئی، شاملی جو پہلے مظفر نگر کا علاقہ تھا اب الگ سے ڈسٹرکٹ بن گیا ہے، اس میدان کے اندر آپ جو غور کریں گے جو لیڈرشپ تھی اور سب سے اگلی سب میں جو لوگ کھڑے تھے. اور بتاؤں یہ جنگ اس کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے لوگوں نے مل کر لڑی سن 1857. لیکن جو لیڈرشپ تھی شاملی کے میدان کے اندر، ایک طرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک طرف حضرت مولانا قاسم نانوتری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک طرف مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک طرف حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی کن پٹی میں اسی جنگ کے اندر جو گولی لگی تھی آج بھی ان کی مزار مظفر نگر کے علاقوں میں موجود ہے. میرے بھائیوں سوئے قسمت یہ جنگ بھی ہار گئے، انگریز غالب آ گیا. اور 1857 کے بعد انگریز نے ایک عجیب تحریک چھیڑ دی
کیا عجیب تحریک چھیڑ دی کہ جس پر بھی علماء کا اثر بھی نظر آئے فوراً گولی مار دی جائے۔ 1857 کے بعد یہ دلی کے حالات بدل گئے، اور اتنے حالات بدلے کہ مغلیہ سلطنت کے دور سے دلی علم کا، اسلام کا مرکز سمجھا جاتا تھا، لیکن 1857 کے بعد ایک وضو کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلتے ایک علماء بھی بتانے والا نہ ملتا۔ کیوں؟ انگریز مورخ کہتا ہے 1857 کے بعد دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی بھی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لگی۔ تقریباً 35 سے 50 ہزار علماء کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا، زندہ ان کو جلا دیا گیا۔ ایک ٹامسن مورخ ہے، انگریزی مورخ، وہ کہتا میں اپنے خیموں میں تھا، جلنے کی بو آئی، میں باہر نکلا، دیکھا 40 علماء کو لایا جا رہا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سگنیچر کرو کہ انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام نہیں ہے، کیونکہ علماء نے اس کو فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے۔ تو انگریز یہ کہتا تھا، لیکن 40 علماء کہتے تھے ہم حضرت بلال حبشی کی اولاد ہے، ہم شہید ہو جائیں گے لیکن یہ فتویٰ نہیں دیں گے، ہم تمہاری فوج میں داخل ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے، جس کے نتیجے میں ان کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے دریاؤں میں ڈال کر اوپر سے گولی داغ دی جاتی، آگوں کے اندر زندہ جلا دیا جاتا۔ اور سن 1857 کے بعد حالات یہ ہوئے کہ سن 1857 کی جو جنگ جس بنیاد پر لڑی گئی اور جنہوں نے اس جنگ کو سلجھایا تھا، حضرت شاہ احمد اللہ فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلاف انگریز نے اعلان کیا جو ان کا سر لے کر آئے گا اس زمانے میں 1000 چاندی کے سکے دیے جائیں گے۔ سو ایک قسمت، ایک زمیندار تھا راج جگن ناتھ، اس نے دھوکے سے شاہ احمد اللہ فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور مار کر ان کا سر کاٹ کر انگریز کمانڈر کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ شاہ احمد اللہ فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تاریخ سن 1857 عیسوی کی تاریخ میرے بھائیوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ سن 1857 سے لے کر 15 اگست 1947 تک کی تاریخ کیا ہے، انشاءاللہ زندگی بچی تو آئندہ جمعہ اس عنوان پر بات کریں گے، اور مسلمانوں کی تاریخ اور قربانیاں کیا ہیں۔ اب وقت مقررہ پر تشریف لائے، انشاءاللہ تفصیل سے باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، تاکہ ہم رہے نہ رہے ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہے۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جو قافلہ ہمارا۔ میرے بھائیوں، اگر اس ہندوستان کی زمین کو اگر نچوڑا جائے اور اللہ گویائی دے دے تو ہمارے آبا و اجداد کی خون کی بوندیں گریں گی۔ یہ ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی، اور کثیر تعداد تاریخ اور تحریک ہے۔ انشاءاللہ وہ تحریک 100 سالہ تحریک آپ کے سامنے آئندہ جمعے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پر عمل کر کے، سن کر ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جوان مردی بہادری کے ساتھ اپنے اسلام اور مسلم پرسنلہ پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ابھی جو ایک مسئلہ